زہے قسمت مقدر سے کیسی شام ہو جائے، مدینے کی زمین دو گز ہمارے نام سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، آمین اللہم آمین۔ اب میں بڑھت احترام استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد جاوید اقبال صاحب ندوی، صدر الجامعۃ الفرقانیہ بسواں، امام عیدگاہ بسواں و قاضی شرعی عدالت ضلع سیتاپور سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس بزم میں ہمارے عزیز اور ہمارے قریبی، ہمارے دوست اور دارالمنت العلماء کے بنیادی عہدے پر فائز اور آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی مولانا جعفر مسعود حسنی صاحب اور تمام علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور تمام قائدین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ادارے کے مینیجر ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب اور تمام ہمارے اعزاء اور اقربا اور یار دوست اور احباب۔ دیکھیے، مجھے آپ سے کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، چاہے تو وہ لمبی چوڑی بات کرتے رہے، مگر اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں ہر بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجلس اس لیے سجائی ہے تاکہ ہم جس کسی مہمان کو بلائیں ان کے قیمتی نصائح سے مستفید ہوں، کیونکہ وہ حضرات جو دکھ اور درد اور فکر لے کر آئے ہیں، اور خاص طور سے اس ادارے سے انسلاک کی وجہ سے جس کے پیچھے اس پورے خاندان کی وہ قربانیاں ہیں جو ناقابل فراموش ہے اور ناقابل بیان بھی ہے۔ اگر بیان کی جائے تو پوری تاریخیں لکھی جا سکتی ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں اور حکومت کے سامنے اسلام کی اور علوم کی جو صحیح نمائندگی ان حضرات نے پیش کی ہے، اور جو قربانیاں انہوں نے اس وقت دی ہیں، ہم میں سے وہ لوگ جو ذرا بڑی عمر کے ہوں گے انہیں پتا ہوگا، خاص طور سے جب 1986 میں شعبانوں کا کیس پیش آیا یا اس سے پہلے متبنہ بل تھا، تمام چیزیں میں آپ کو کتنی تفصیلات بتاؤں، اس وقت ان حضرات نے جس طریقے سے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا تھا، اور ان کی قیادت میں جس طریقے سے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہی گئی تھی، اس کا تو فعل ہے کہ آج ہم آپ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے، ورنہ شاید اس دور میں اسلام اور اہل اسلام کو لقمہ تر بنانے کی پوری کوشش کی گئی، اور یہ پوری فکر تھی کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ان حضرات نے اس طریقے سے مقابلہ کیا اور خاص طور سے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کہی۔ آج ہم آپ شان کے ساتھ اور اپنے سینے کو پھلاتے ہوئے اور سر اونچا کے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ نے حضرات کی قربانی کو قبول فرمائے، بات تو اصل میں ان کی ہونی ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کرتے تھے آپ کے جلسوں میں، حضرت رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے رہے، اب اسی خانوادے کی اگلی کڑی یہ حضرات ہیں جن کے کاندھوں پر اس وقت ندوے جیسے ایک عظیم ادارے کا بار گراں ڈالا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسا عمدہ انتخاب فرمایا ہے، واقعی کہا گیا نا کہ اللہ نے ہر میدان کے لیے انسان بنائے۔ واقعی لگتا ہے اللہ رب العزت نے ان دونوں حضرات کو، بلال صاحب دامت برکاتہم اور جعفر مسعود صاحب، ان دونوں کو اللہ نے ایسے انتخاب کرایا ہے کہ میں تو وقتاً فوقتاً اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے، اور کچھ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کام کس سے لیتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ندوے کو ایک لڑی میں پرویا ہے اور سمویا ہے، وہ تو حضرات بہتر جانتے ہیں جو وہاں جاتے آتے رہتے ہیں، جن کو اس کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اگر ہمارا ادارہ نظر بد سے بچا رہے
اور سازشوں کی سازشوں سے بچا رہے، کیونکہ تمام ادارے ہمارے لیے سب ماں کے درجے میں ہیں۔ وہ ماں ہمیں جننے والی ہے، اس نے ہم کو جنم دیا، ہم پیدا ہوئے، اور آج دنیا میں ان کی تربیتوں کے طفیل میں والدین کے ہم آگے بڑھے، لیکن ہم کو نکھارنے کا اور سنوارنے کا جو کام ہے وہ ہمارے تمام مدارس انجام دیتے ہیں۔ کسی کا انسلاک دارالعلوم دیوبند سے ہو جاتا ہے، کسی کا انسلاک مظاہر سہارنپور سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرپرستوں کی نظر انتخاب دارالعلوم علماء پر پڑی، اور اس کا بھی ایک پورا پس منظر اگر میں آپ کو بیان کروں شاید بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن اللہ نے انتخاب کیا، پہنچ گئے، اور وہاں پر ایسی تمام اساتذہ کی سرپرستی ملی، اور خاص طور سے اس گھرانے کی۔ پہلے ہی دن سے ہمارا اس گھرانے سے تعلق پہلے بھی تھا، اور اتفاق سے درجے کے اندر بھی ساتھ ہو گیا۔ ہم اور جعفر صاحب آگے پیچھے نام تھا درجے میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھے تھے، جب حاضری لگائی گئی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور ایک دوستی ہو گئی جو اللہ کا شکر ہے کہ آج اس روپ میں بدلی ہوئی ہے کہ میری ایک آواز پر تمام مشغولیات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اور چلے آتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس پورے خانوادے کو جزائے خیر دے۔ کبھی والد صاحب نے بھی اگر کبھی حضرات سے کبھی کہا، کبھی انکار نہیں کیا۔ جب آخر مولانا صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، مولانا نے وقت دے دیا، مولانا کا سفر بہار کا پیش آ گیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان حضرات کا ہم سے تعلق محسوس کیجئے، آپ سے اپنا تعلق محسوس کیجئے، تاکہ پھر آپ بات کی گہرائی کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ میں دوسرے موضوع پہ جا سکتا تھا، میں نے اس موضوع کا انتخاب نہیں کیا، وہ موضوع آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، وہ موضوع تھوڑا خشک بھی ہو گیا ہے، سنتے سنتے آپ کے بھی کان بھر آئے ہوں گے، لیکن کچھ تعلق تو پتہ چلے ہمارا تعلق اکابر سے ہے کیا، ہمارا تعلق اکابر سے ہونا کیا چاہیے۔ اس لیے میں باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو مولانا کا سفر بہار کا ہو گیا، اور ایسے حالات پیش آ گئے کہ شاید مولانا تشریف نہیں لا سکتے تھے، اور جو مولانا کے رفقا تھے ان کی طرف سے ایک فون بھی ہمارے پاس آ گیا کہ شاید مولانا تشریف نہیں لا سکیں گے، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ والد صاحب نے کہا دیکھیے ہم تو بزرگوں کی سرپرستی پہ کام کرتے ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تب ہم کر لیں گے، ہم کو کوئی اشکال نہیں، ہم کو کوئی جو ہے ہم بالکل کبیدہ خاطر نہیں ہیں، ہم بالکل خوش ہیں۔ چند گھنٹے بعد مولانا کا فون آیا، میں بہار سے فلاموت پہنچوں گا اور سیدھے اسٹیشن سے تمہارے یہاں بسوا آؤں گا، دارالعلوم بھی نہیں آؤں گا، آ کر تمہارا جلسہ کر کے رات کو واپس پھر میں جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے تعلق ان حضرات کا، ان کی شفقتیں، ان کی عنایتیں، ان کی نظر کرم، جو آج اللہ رب العزت نے آپ کے ادارے کو نوازا ہے اور پورے سیتاپور کو نوازا ہے۔ آپ اس پورے خاندان کے تعلق سیتاپور سے محسوس نہیں کر سکتے۔ آج سیتاپور میں پورے ضلع میں میں کہتا ہوں جو آپ کو ایک علمی رونق نظر آتی ہے، تعلیمی میدانوں میں کام نظر آتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو بدعات کی تقلیل نظر آتی ہے وہ ان حضرات کے پیدل اسفار جو ہمارے علاقوں میں کیا ہے، اور ایسے ایسے گاؤں میں گئے ہیں دعوت تبلیغ کی محنت کو لے کر جہاں آج ہم نہیں پہنچ پاتے، اور انہوں نے گہرائی کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے آج ہمارا پورا ضلع تمام قرب و جوار کے ضلعوں میں سے آپ موازنہ کر لیجئے سب سے کم بدعت سے جو ہے وہ جو ہے پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ان حضرات کی قربانیاں ہیں، ان حضرات کی باتوں میں ایک رعنائی اور جذباتیت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، ہم اس چیز کو محسوس کریں۔ ہمارا یہ ادارہ چھوٹا موٹا ایک ادارہ ہے، آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے، آپ حضرات نظر کرم کرتے ہیں تو چلتا ہے۔ بانیوں نے اس کو بنایا، اس کے بعد شدہ ہو کر ہمارے والد صاحب کے پاس آیا، انہوں نے اس ادارے کو 1 سے 2 میں بدلا، 2 سے 3 میں بدلا، 3 سے 4 میں بدلا، اور ماشاءاللہ یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوا۔ ایک ایک آدمی نے، ایک ایک نفس نے والد صاحب کے شانہ بشانہ ایسا قدم ملا کر ساتھ دیا ہے جو ناقابل فراموش، ناقابل بیان ہے۔ اسی کی ایک کرم ہے، اسی کا یہ کرم ہے اور محنت ہے کہ آج آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب نے اپنا بھرپور تعاون دیا، اور باقی اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے کام کا کرنا ہے کہ یہ کام آج آپ کے سامنے وجود میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ اس سال بھی آپ کے مدرسے سے بچے آخری درجے کا امتحان جا کر ندوے میں دیں گے، وہاں سے پھر آگے کی تعلیم حاصل کریں گے، اور اس ادارے نے ماشاءاللہ قرب و جوار میں سینکڑوں علماء کو تیار کیا ہے، سینکڑوں حفاظ کو تیار کیا ہے، سینکڑوں قرہ کو تیار کیا ہے، اور ہمارے ان اسکولوں نے سینکڑوں اساتذہ کو بھی تیار کیا ہے۔ آج مختلف اسکولوں میں آپ جائیے، یہ اردو ٹیچر بھائی کہاں کے پڑھے ہو؟ فرقانیہ کے پڑھے ہیں،
کس کے پڑھے ہوئے ہو؟ کس سے پڑھے ہوئے ہو؟ مولوی صغیر صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، مولوی فخر الدین صاحب مرحوم سے پڑھے ہوئے ہیں، مولوی علی جان صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے قربانیاں دے کر اس ادارے کو بنایا تھا، اس ادارے کو چلایا تھا۔ ہمارا آپ کا تعلق الحمدللہ وہی برقرار ہے۔ اگر یہ برقرار رہے گا تو ہمارا مدرسہ آگے چلتا رہے گا۔ مدرسے کی خیر خواہی خالی مالیات نہیں ہے، خالی مالیات کا فراہم کر دینا نہیں ہے، بلکہ افراد کا فراہم کرنا ہے۔ افراد کو فراہم کیجئے، اللہ کے بھروسے پر چلائیے، اللہ رب العزت مالیات خود فراہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب انسان کے اندر ایک صحیح طلب ہوتی ہے، صحیح فکر ہوتی ہے، تو جب صحیح نہج پر آدمی چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی منصرت اور مدد کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ تمام ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جو ادارے چلاتے ہیں، جنہوں نے جو ہے بڑے بڑے اداروں کو چلانے کی کوشش اور محنتیں کی اور ماشاءاللہ کامیاب ہے، سب کے تجربات ہیں۔ آپ اللہ کے ذات پر بھروسہ کیجئے، عزم کیجئے، کام کے لیے آگے قدم بڑھائیے، آپ کے ساتھ لوگ چلیں گے، آپ کے شانہ بشانہ لوگ آئیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک علم، دن میں میں نے ایک جگہ میری بات چیت میں یہی بات کہی تھی، ایک علم ایسا ہتھیار ہے، دوسرے اخلاق ایسے ہتھیار ہے جس سے آپ آج کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ آج کے فتنوں کا مقابلہ نہ زبانی کر سکتے ہیں، نہ عملی کر سکتے ہیں، نہ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وسائل محدود ہیں، آپ کے پاس اسباب محدود ہیں، لیکن محدود اسباب میں اگر آپ علم کو آگے لے کر چلیں گے تو آپ پوری دنیا کو چند دنوں کے بعد زیر کر لیں گے۔ آپ غور کیجئے، تمام ہمارے جتنے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر العلوم ہو، نہضت العلماء ہو، اور بھی تمام ادارے ہو، اگر اس دور میں ہمارے اکابر نے ان اداروں کو قائم نہ کیا ہوتا تو انگریزوں نے جس طریقے سے ہم کو اور آپ کو، ہمارے علماء کو چوراہوں پر پھانسی پر لٹکایا جائے، ایک دن میں 80 ہزار علماء کو جنگ آزادی میں شہید کیا ہے، اگر ہم مدارس نہ قائم کیے ہوتے تو شاید نہ یہ ملک آزاد ہوتا اور نہ آج ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہوتے۔ لیکن مقابلہ کہاں سے کیا؟ علم سے کیا، علم سے کیا۔ اور علم جب ہوتا ہے انسانوں کے پاس، لوگوں کے پاس، اور خاص طور سے علم نبوی، علم قرآنی، علوم حدیث، تو فتنوں کا مقابلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مدارس فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان قلعوں کی حفاظت کرو گے تو خود بھی محفوظ رہو گے۔ قلعے کی فصیل پر ایک گولا گرتا ہے تو بادشاہ ہی نہیں کہتا ہے کہ گر گیا گر جانے دو، کہتا پہلے اس کی مرمت کرو۔ یہ ایک برج گری ہے، دوسری گرے گی، تیسری گرے گی، اور دشمن اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اسلام کا ایک قبر گرے گا، دوسرا گرے گا، تیسرا گرے گا، دشمن آپ کی صفوں میں گھس جائے گا اور آپ کو تہہ تیغ کر دے گا اور آپ کے وجود اور آپ کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن اگر آپ قلعے کی حفاظت کریں گے، اور قلعے کی حفاظت کیا ہے؟ افراد سازی اور افراد کی فراہمی، افراد سازی اور افراد کی فراہمی۔ اگر آپ افراد سازی اور افراد کی فراہمی کرتے رہیں گے تو یہ بچے لگتے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، بڑی قسم پرسی میں پڑھ رہے ہیں، مگر انہی میں مجاہدین تیار ہوتے ہیں، انہی میں قلم کے مجاہدین، دعوتی مجاہدین، عملی مجاہدین، فکری مجاہدین۔ وہ جہاد تو بہت بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، وہ تو بہت الگ چیز ہے۔ ابھی تو ہم اسی کا مقابلہ نہیں کر پائے کہ ہم اپنے مذہب کا صحیح طریقے سے دفاع کر سکیں، صحیح طریقے سے اس کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ ہم کو اپنے ہی مسلک میں، اپنے ہی مذہب میں کمیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا یہ بھی چھوڑ دیں، تھوڑا یہ بھی چھوڑ دیں، تھوڑا یہ بھی چھوڑ دیں۔ معالی مسئلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے، شعر بنانے کے لیے گیا کہ میرے ہاتھ پہ شعر بنا دو، اس نے رکھا، اس نے کہا گڑ رہا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے چہرہ، کہ بغیر چہرے کے شعر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بن جائے گا، میں اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے کہا اچھا لاؤ پیر بنا دے، پیر بنا کے گڑ رہا ہے یار یہ، کہنے لگے پھر، کہنے لگے بغیر پیر کے شعر نہیں بنے گا، کہ کہا بن جائے گا بغیر شعر۔ کرتے کرتے سارے اعضاء اس نے بنائے نہیں، اور اس نے جب فارغ ہو کے لگا بتاؤ شعر کہاں ہے؟ کہ شعر کہاں سے بن جائے گا؟ نہ تم نے منہ بنانے دیا، نہ تم نے دم بنانے دی، نہ تم نے پیڑ بنانے دیا، نہ تم نے پیر بنانے دیا، نہ تم نے چہرہ، شعر کہاں سے بن جائے گا؟ تو ہمارا بھی آج حال بالکل یہی ہے، ہمیں اپنے امور میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ارے اگر ایسا ہو جاتا تو کیسا ہو جاتا؟ کسی نے کہہ دیا کہ قرآن پاک میں اتنی آیتیں قابل اخراج ہے، ہم نے کہا ہاں کچھ تو لگتا ہے۔ میں اپنی کہتا ہوں، شاید آپ نہ کہیں، میں تو کہتا ہوں ہاں یار کچھ تو ہے۔ اگر اکا دکا ہٹا دی جائے، نہ پڑھی جائے تو کیا حرج ہے؟
ایک آیت قرآن پاک کی اپنی جگہ پر ایسی مضبوط ہے اور ایسی راسخ ہے. اگر ایسی نہ ہوتی نا تو قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ہیں جن پر عمل ختم کر دیا گیا، لیکن قرآن میں اس کی تلاوت نہیں ختم کی گئی. علماء بیٹھے پوچھے گا ان سے کتنی جگہ پر کتنی آیات ہیں. حکم ختم ہو گیا. پہلے حکم تھا کہ اقربا کے لیے بھی وصیت کر کے جاؤ. اب قرآن نے کہا نہیں، اقربا کے لیے وصیت نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت نہیں ہے، حصے متعین کیے گئے. اگر قرآن کی آیت کی تلاوت منسوخ نہیں کی اللہ رب العزت نے، اگر قرآن کی آیت کی تلاوت شاید منسوخ کی جاتی تو آج قرآن میں ہمارے لیے قطر بیوند کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے ہٹا دیا تھا، ہم بھی ہٹاتے، نعوذ باللہ من ذالک. ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم کسی مقام پر ہم ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں. ہم قرآن کے اندر شک شروع کر دیں. بنیادی کتاب ہے، اساسی کتاب ہے، جس کے اندر اسلام پہ عمل کرنے کے پورے قوانین محفوظ ہیں. ہم اس کے اندر شک کریں، کوئی کہتا رہے ہم منہ نوچ لیں گے. وہ کتابیں جو محرف ہو گئی، جن میں اصل عبارت بچی ہی نہیں، ان کتابوں کو کہ حاملین اپنے بارے میں فخر کریں کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے. اور پوچھو کہ کتنے دنوں کی تحریر کی ہوئی ہے. کسی کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے. اور ہمارا قرآن پاک جس دن سے اس کا نزول شروع ہوا، ایک ایک چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے محفوظ کرایا، پھر مرتب کرایا. وہ تفصیلی واقعہ میں اگر آپ کو بیان کریں بہت وقت چاہیے، کس طریقے سے اس کو مرتب کرایا. اور جو قرآن پاک ہمارے سامنے آیا، یہ مرتب شدہ قرآن پاک آج ہمارے سامنے ہے. اور ہم اپنے دل میں ذرا سے رتی بنا پر شک بھی پیدا کر لیں کہ قرآن میں یہ کہ ہو سکتا ہے، حدیث میں یہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہم دھوکے میں ہیں، یقیناً ہم اپنے ایمان کو کھونے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اور اگر ذرا سی فکر نہ کی اپنی تو ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. ایمان ہمارے ہاتھوں میں نہیں بچے گا. اور ہمارے ہاتھوں میں جب ایمان ہی نہ بچے گا تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری حیثیت ایمان کی بنیاد پر ہے. ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں اسلام کی بنیاد پر ہے. اگر ایمان اور اسلام ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہمارے جسموں کے اندر ہے، ہم اللہ کے یہاں مقرب ہیں، معزز ہیں. سینکڑوں امتحانوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت ایسی جگہ سے ہماری نصرت مدد کریں گے کہ جو قرآن نے فرمایا نا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب مقابلہ کر رہے تھے تو آپ نہیں کر رہے تھے، اللہ مقابلہ کر رہے تھے. اور اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے نصرت مدد فرمائی. ساری چیزیں ہمارے ساتھ آئیں گی مگر ہم اپنے ایمان کے اوپر، اپنے یقین کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور کاربند رہے. دنیا تمام اشکالات پیدا کرتی رہے، ہماری گردنیں مار دی جاتی رہے، لیکن اگر ہم نے قرآن کے بارے میں اگر یہ اپنا یہ عمل نہیں پیش کیا تو یقین جانیے کہ ہم جو ہے بہت جلدی اپنے ایمان سے جو ہے محروم ہو جائیں گے. آج یہ طلبہ جو ہمارے مدرسوں میں بیٹھے آ رہے ہیں بیچارے، کیسے قسم پرسی والے خاندانوں سے آتے ہیں، کیسے ایسے گھرانوں سے آتے ہیں کہ پاس اسباب نہیں ہوتے، لیکن یہ یہاں سے جانے کے بعد کچھ کرتے ہو نہ کرتے ہو، کم سے کم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب تو کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا کے لیے ایصال ثواب تو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں. اگر ان کی خدمات نہ ہوتی، یہ طلبہ جب کل کو بڑے ہو کر عمدہ شہری بن کر اگر یہ ان چیزوں کو دور نہ کر رہے ہوتے، آج ہمارے آپ کے اندر اور گہرائی کے ساتھ برائیاں آ چکی ہوتی اور ہم ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے بالکل تھک کر چور ہو چکے ہوتے اور ایک برائی نہ دور ہوئی ہوتی. اللہ کا شکر ہے مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ جو یہاں پر محنت کر کے پڑھتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو سنتے اور بلند کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا بہت سامان کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور علم دین حاصل کرائیے. اللہ نے آپ کو 2 بچے دیے ہیں، ایک بچے کو آپ یہاں لائیے، ایک بچے کو آپ جتنی چاہے اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں بھی لے جائیے. ایک کو تو لائیے کم سے کم. آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں. آپ کا بچہ جب پڑھے گا تو پھر وہ جب خدمت کرے گا اس کے سامنے مالی وسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ مالی وسائل کا ہوتا ہے. بہت سے بچے ہمت ہار جاتے ہیں. آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ چند روپے خرچ کر سکتے ہو، اپنے بچوں کو تعلیم تیار کرائیں اور اسے معاشرے میں جو ہے پھیلا دیں تاکہ وہ جو دین کی خدمت کریں گے. آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد
جو آج آپ کے دشمن نظر آتے ہیں یہ سب آپ کے دوست ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اسلام کا صحیح روح پہنچے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جن کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ان کے ساتھ استفادے کا موقع ملا، اس بات کی بہت فکر کیا کرتے تھے کہ اگر تم نے فکریں نہ کی اپنی نسلوں کی تو تم تو شاید ایمان کے ساتھ چلے جاؤ گے، اگر تمہاری نسلیں ایمان سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ جب ایک نبی کو فکر ہو سکتی ہے کہ میرے بیٹے میرے بعد کیا کریں گے اور بلا کر سوال کر سکتا ہے، تو ہماری آپ کی کیا بساط اور کیا مجال ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرا کر اور ہم اس کو اونچے مقام پر فائز کر دیں گے، بے شک فائز ہو جائے گا، لیکن جب نمبر آئے گا، جب ہماری سانس جاگنی کو آ چکی ہوگی، اس وقت سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، سورہ یاسین کے ورد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، نہ کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا ملے گا، اور ہم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان بھی بچا کہ نہیں بچا۔ اسلام تو خیر جیسے حال ہمارا وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، ہمارے ظاہری اعضاء کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان طلباء کی خوب قدر کریں، اپنے اچھے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں، 4 ہے 2 کو بھیجیں، 2 کو وہاں پڑھائیں، 1 ہے 1 کو یہاں پڑھائیں، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں، ان کو علم دین سکھائیں، قرآن پاک کی تعلیم ان کی بنیادی ہو، احادیث کی تعلیم ان کی بنیادی ہو، تاکہ کل وہ صحیح اسلام کا رخ اور صحیح اسلام کی شکل لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب اسلام کی صحیح شکل پیش کی تھی تو قیصر و کسریٰ کے جو ہے درباروں میں زلزلے آ گئے تھے، قیصر و کسریٰ کے دربار لرز اٹھے تھے، اور اللہ رب العزت نے جس نے اسلام نہیں قبول کیا، اللہ پاک نے اس کی سلطنتوں کو بگاڑ دیا۔ جیسے کسریٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نامے والا پھاڑا، آپ نے ارشاد فرمایا مزق اللہ ملک، اللہ اس کا ملک پھاڑ دے، پھٹ گیا اس کا ملک، کوئی نام لیوا نہیں رہ گیا۔ قیصر نے نرمی دکھائی تھی تو قیصر کی سلطنت تھوڑی بعد میں گئی، لیکن جس نے کسریٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے والا کو پھاڑا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ مزق اللہ ملک، اللہ رب العزت نے سب تہس نہس کر دیا۔ اس لیے ہم جو ہے ان مدارس کی خوب قدر کریں، ان علماء کی خوب قدر کریں، یہ آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے کوئی تقاضے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ذرائع بہت سے بنائے ہیں، وسائل بہت سے بنائے ہیں، اب اللہ رازق ہے، اللہ رزق دے گا، لیکن یہ جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی خوشامدیں کرتے ہیں، مدارس کے ساتھ جو ہے تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی تعاون کیجئے۔ تعاون اس بات کا ہے کہ ان مدارس میں اپنے اچھے بچوں کو بھیجیے، اپنے عمدہ طلباء کو بھیجیے، اپنے عمدہ جو ہے گھر کے بچوں کو بھیجیے۔ ہم کرتے کیا ہے، مول صاحب یہ تو بڑا ہوشیار ہے، اس کو تو ہم نے کانوینٹ میں بھیج دیا، اب یہ تو وہاں پڑھ رہا ہے اور یہ تو کھیلتا ہے گلی ڈنڈا اور یہ اسکول جاتا نہیں ہے، اس کو آپ پکڑ کے لے جاؤ اور چاہے مارنا چاہے جتنا، ہڈی اور کھال سب تمہارا، جب جان نکل جائے تو ہم کو واپس کر دینا۔ جب وہ ناکارہ ہے ہی ہے، آپ نے ناکارہ دیا تو وہ ناکارہ ہی تو بن کر جائے گا۔ اچھا بچہ دیجئے جو ایک حدیث کو ایک بار سنے یاد کر لے، قرآن کی ایک آیت کو ایک بار سنے یاد کر لے، پھر یہ بچہ جب جائے گا معاشرے میں تو یہ سینہ پھلا کر اور سر کو فخر کے ساتھ اونچا کر کے اور یہ علوم کی جو خدمت کرے گا اور قرآن کی جو خدمت کرے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میری آخرت بن گئی، اور اگر آخرت بن گئی تو سب کچھ بن گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا، وہ ہے کامیاب، اور دنیا کا سودا تو دھوکے کا سودا ہے۔ ہم تو دھوکے کے سودے میں مبتلا ہے، اس لیے میں آپ سے بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، ہر نشست میں بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے بچوں کو مدارس میں بھیجیے۔ کسی مدرسے کی قید نہیں ہے، آپ کو جو مدرسہ مناسب لگتا ہو، جہاں پر آپ کا بچہ سکون کے ساتھ رہ سکے، آپ اس مدرسے میں بھیجیے۔ میں نے کہتا کہ ہمارے مدرسے بھیج دیے، فلاں مدرسے بھیج دیے، آپ کے قریب میں جو مدرسہ پڑھتا ہو، جہاں کی تعلیم آپ کو بہتر لگتی ہو، لیکن اپنے بچے کو بھیج کر اس کی تعلیم کی بھی فکر کیا کیجیے۔ بچے کو ہم نے بھیج دیا، بچہ روز بھاگ بھاگ کر گھر جا رہا ہے، اور ہمارے تو بڑے تجربات ہیں، اگر آپ کو تجربات بتائیں تو بہت وقت چاہیے، لیکن یہ گیا، اب والدین اس کو گھر میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک ہفتے بعد ان کو فرصت ملی، بچے کو ملے گا، ارے مولانا صاحب یہ تو بھاگ گیا تھا۔ ارے بھاگ گیا تو تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ جب بچہ گھر بھاگا تھا، کان پکڑ کر اس کو دوبارہ واپس ہمت لائے ہوتے، اس بچے کی دوبارہ بھاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میں پڑھنے پہنچا، چھوٹی عمر تھی، 13-14 سال کی عمر تھی، جب پہنچا پہلے دن ندوے میں تو یہ لگا کہ یار یہاں کوئی طبیعت نہیں لگ رہی، بھاگ کے جو ہے پل پڑتا جو دیکھا ہوگا پل تک بھاگے،
راستے میں نہیں سوچتے ہوئے جاتے تھے کہ گھر جائیں گے والد صاحب ماریں گے پھر لا کے ہی چھوڑ جائیں گے، پھر واپس آ کے بیٹھ گئے۔ کم سے کم 10-12 دن میں لیفٹ رائٹ کرتے رہے اور یہ سوچتے کہ بھاگ جائیں گے، دل نہیں لگ رہا۔ جب جاتے راستے میں کہتے ہیں والد صاحب جو پیٹیں گے وہ تو کھاتے میں، اور آنا تم کو یہی ہے، اس لیے جو پھر جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کا شکر وقت لگ گیا، اللہ نے استفادے کا موقع دیا، تمام اساتذہ سے قریبی تعلق رہا، ان حضرات کے خاندان کی قربت کی وجہ سے سبھی لوگ قریب قربت سے مانتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ایک اچھا اپنا وقت گزرا، اچھی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ یہ کریں گے اپنے بچوں کے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کا بچہ علم حاصل کرے گا۔ اور اگر آپ نے دلار دکھایا، پیار دکھایا، یہ دلار اور پیار تو وقتی ہوتا ہے لیکن بچے کی گاڑی کو پٹری سے اتارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے نفسیات ہے، یہ سب جو ہے تجربات کی روشنی میں سب باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ مدارس کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو فراہم کیجئے۔ آپ کے قرب و جوار میں تمام ادارے چل رہے ہیں، چھوٹے اداروں میں پہلے پڑھائیے، پھر بڑے اداروں میں بھیجئے، فارغ ہو کر ان سے دین کی خدمت لیجئے، ان کو دین کے کام میں لگائیے۔ اگر آپ کو فقر و فاقہ ہو جائے برداشت کر لیجئے، وہ جو خدمت کرے گا اس سے آپ کی آخرت کی غذا آپ کو مہیا ہوگی اور آپ کی آخرت بہتر بنے گی، پھر آپ کو لگے گا کہ ہم نے اپنے بچے کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بھی تو اور بات آئی گی انشاءاللہ بھی، اس کو سب غور سے سنیں۔ ہمارے مولانا کو تھوڑا جلدی جانا بھی ہے، ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر نذر محمد صاحب ہوا کرتے تھے، لکھنؤ کے اچھے معالج تھے، اور ندوہ اور اہل ندوہ سے ان کو بڑا تعلق تھا، حضرت سے بڑا تعلق تھا۔ مولانا صاحب کے آخری وقت میں بالکل قریب بلکہ سائے کی طرح ساتھ میں رہے، خدمات بھی کی اور ان کی پوری ٹیم نے خدمات کی۔ ان کا انتقال ہو گیا، مولانا جانا بھی ہے، مولانا کے ذہن پہ تھوڑا سا اثر بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ پھر کبھی فائدہ اٹھائیں گے، آج تشریف لائیں ماشاءاللہ، ہمارے سامنے بات ہوگی، تو غور سے اس کو سنیں اور ان حضرات کی نسبت جہاں سے ہے اس نسبت کو جوڑتے ہوئے کیجئے۔ کچھ لوگوں کا مقولہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے پورے یو پی پہ کسی خاندان کا احسان ہے تو یہ حسنی خاندان ہے، جو حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے آخری کے افراد میں ہے، اس کے پرانے افراد میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے بھی اوپر جا کر ان کی جو خدمات، چونکہ ہم تاریخ تو ہم پڑھتے نہیں، نہ ہمیں تاریخ سے کوئی واسطہ ہے، ہم تو غلط تاریخ پڑھ کے تمام چیزوں کو اپنے سینوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی جو خدمات اس دور سے تھی، آج سے 500 سال سے 700 سال پہلے سے، ان خدمات کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے علاقے میں اس خاندان کو پذیرائی عطا فرمائی ہے، اور ماشاءاللہ اس خاندان پر افراد اپنی جان چھڑکتے ہیں، اپنی جان کو نثار کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو عمر برکت نصیب فرمائے، خوب ان سب سے کام لے، وہ بات کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں وہ سب چیزیں کامیابی کی منزلوں کو لائیں گی اور ہم کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔